جی السلام علیکم، میں ہوں خرم آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ای وی ایم مشین، سیاسی کلچر اور کرپشن کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ای وی ایم مشین میں صرف وہی لوگ ووٹ ڈال سکیں گے جو کہ نادرا سے ویریفائڈ ہوں گے۔ جن کا ووٹ نادرا سے ویریفائڈ ہوگا وہی لوگ صرف جو ہے ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، اور دوسرے جو جعلی اور بوگس ووٹ ہیں وہ خارج ہو جائیں گے۔ اس طرح کے ای وی ایم مشین جو ہے وہ بالکل ایک یعنی کہ سیپریٹ ایک آئیڈینٹی ہے کہ اس میں صرف آپ چارج کر سکتے ہیں، اس میں بیٹری جو ہے وہ انٹیگریٹڈ اس کی بیٹری ہے، اور باقی جو ہے اس کا وائی فائی اور نیٹ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور باقی جو ہے ای وی ایم مشین کے بارے میں ہاؤ ٹو ورک ای وی ایم مشین آپ کسی بھی گوگل سے یا یوٹیوب کے سرچ انجن سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ای وی ایم مشین جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، سارا اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ای وی ایم مشین سے ہمارا سیاسی کلچر بدل جائے گا؟ وہ سیاسی کلچر جس میں میں جو ہے وہ ایم پی اے یا ایم این اے نہیں بن سکتا، میں ٹیچر بن سکتا ہوں، میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، میں انجینئر بن سکتا ہوں، میں رائٹر بن سکتا ہوں، میں آرٹسٹ بن سکتا ہوں، اور میں ایک سی ایس پی آفیسر بن سکتا ہوں۔ میں سب کچھ بن سکتا ہوں، لیکن میں ایک سیاستدان نہیں بن سکتا۔ اور پھر تو پاکستان میں ایسے سیاستدان ہیں جو کہ آپ جیسے بات کریں کہ کئی سالوں سے اور صدیوں سے سیاستدان ہیں، یعنی کہ کم از کم آپ کو الیکشن میں جانے کے لیے کم از کم ایم پی اے کے لیے 10 کروڑ اور ایم این اے کے لیے 20 کروڑ چاہیے، اور یہ میں نے کم از کم رقم بتائی ہے، ورنہ جو معاملہ ہے وہ تو 60-70 کروڑ کے اوپر اور آئندہ سالوں میں 100 کروڑ کے اوپر جائے گا۔ جس طرح کہ انڈیا میں ہو رہا ہے وہی پاکستان میں ہوگا، اور جیسی سرمایہ دارانہ سیاست ہوتی ہے اسی طرح ہی سیاست ہوگی کہ میں جو ہے وہ سب کچھ بن سکتا ہوں، لیکن میں ایک سیاستدان یعنی ایم پی اور ایم این اے نہیں بن سکتا۔ اور اسی کلچر کا خاتمہ جو ہے وہ ای وی ایم مشین جو ہے وہ نہیں کرے گی، بلکہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک ایسا نظام اور ایسا سسٹم چاہیے جو کہ بالکل یعنی کہ ایسا نظام ہو کہ جس میں عام آدمی جو ہے وہ ووٹنگ میں حصہ لے کے کامیاب ہو سکے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ ایران کا سسٹم ہے، ایران میں ہر آدمی ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ وہاں ایسا نظام ہے کہ وہاں جو ایک آدمی صاحب الرائے ہے اور جس کی پوری ورتھ ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، باقی ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور ایک عام آدمی جو ہے اس کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا، میرا ووٹ اور آپ کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی صلاحیت جو ہے وہ میرے برابر نہ ہو، لیکن ووٹ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہر آدمی ووٹ نہیں دے سکتا، وہی آدمی ووٹ دے سکتا ہے جو کہ ایک ورث رکھتا ہے اور جس کا ایک مقام ہے معاشرے میں اور جو پڑھا لکھا ہے۔ باقی وہاں ایک شورا ہے، ایران کی ایسی مجلس شورا ہے کہ جو بھی صدارت کے لیے جب کوئی بھی انتخابات ہوتے ہیں وہاں، تو بڑے جو الیکشن ان کا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کن کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس دفعہ جب الیکشن ہوئے تھے جس میں ابراہیم رئیسی صدر بنے، تو اس میں انہوں نے سلیکٹ صرف 7 آدمی کیے تھے، اور بڑے بڑے جو پچھلے صدر رہ چکے ہیں ان کے بیٹوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا ان کے فارم کو، کیونکہ وہ اہل نہیں ہے کہ وہ صدر بن کے ایران کی جو ہے وہ خدمت کر سکے۔ باقی یہ بھی بات ہے کہ جس طرح آج کل طالبان جس طرح کہہ رہے ہیں، ان کی حمایت چائنا اور رشیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ جمہوریت کے نام پہ دنیا کو بیوقوف بناتا رہا ہے اور ساری دنیا کو جمہوریت کے نام پہ لوٹتا رہا ہے۔ جمہوریت یہ نہیں ہے کہ بس سرمایہ دار جس کے پاس پیسہ ہو، طاقت ہو، وہی بس آ کے بیٹھ جائے، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 22 سال اسی لیے لگے کیونکہ وہ بالکل انہوں نے زیرو سے شروع کیا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے جب تک کہ انہوں نے الیکٹیبل کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ پہلے تو وہ سال اپنے ضائع کرتے رہے، لیکن بعد میں انہوں نے جب وہ کامیاب پہلی مرتبہ ہوئے، یعنی کہ 2013 میں جب انہوں نے سرحد میں اپنی گورنمنٹ بنائی، تو اس وقت وہ اسی لیے کامیاب ہوئے کہ الیکٹیبل کو انہوں نے ساتھ ملانا شروع کیا، ورنہ وہ پہلے بہت محنت کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ آئیں، پڑھے لکھے لوگ آتے تھے تو ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اگر کچھ پیسہ تھا تو الیکشن لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ پھر ہمارا معاشرہ بھی ایسا عجیب معاشرہ کہ وہ قبول نہیں کرتا، وہ کورٹ کچہری کی سیاست بس چاہتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں چاہتا۔
یہ ایک علمی لیول ہے اور یہ ایک پولیٹیکل لیول ہے اور سوشل لیول ہے ہمارے معاشرے کا کہ جو تھوڑا سا کام کر دے وہ بس آپ کا اسی کو ووٹ دیں گے. اور برادری سسٹم اور سارا سسٹم جو چلتا ہے یعنی کہ پولیٹیکل ایک جو نالج ہوتا ہے، ایک سیاسی جو شعور ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہے. جو سیاسی شعور ہونا چاہیے وہ نہیں، اس بیس پہ نہیں برادری اور باقی جو اور بنیادیں ہیں اس کے اوپر جو ہے ووٹ لیے جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے عمران خان صاحب بعد میں صرف جب انہوں نے الیکٹیکل کو ساتھ ملایا تو پھر وہ وزیر اعظم بنے. اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری قومی اسمبلی میں 200 کے لگ بھگ ایسے ایم این ایز ہیں جو کہ پہلے پی ٹی آئی میں رہے، بعد میں وہ پی پی میں آئے، پھر بعد میں نو لیگ میں آئے اور بعد میں پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے، یعنی کہ کاف لیگ میں بھی پہلے رہے. تو اس طرح وہ 200 جدھر جاتے ہیں ادھر ہی وہ گورنمنٹ بنا دیتے ہیں. وہ 200 جو وننگ ہارس وہ الیکٹیبلز ہیں، اگر وہ 200 جس کے پاس ہوں گے اسی کے پاس ہی گورنمنٹ ہوگی. تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ اس سیاسی کلچر کو بدلا جائے جس سے عام آدمی جو ہے وہ سیاست میں حصہ لے کے آگے جا سکے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اوکے جی، رب رکھا.